بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب العالمین کے نام سے جو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام اس نور کونین پر جو دنیا کے بہترین انسان بھی ہیں۔ عزیز طلبہ، سال دوم کی پہلی نظم حمد کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر۔ اس نظم کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ آج اس نظم پر ہمارا یہ پہلا لیکچر ہوگا اور پہلے 3 اشعار کی تشریح کی جائے گی، مگر اس سے پہلے شاعر کا تعارف کرواتے ہیں۔ ایک تصویر مولانا ظفر علی خان کی، انتہائی شاندار تصویر، انتہائی باروب اور سحر طراز شخصیت۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں وزیر آباد کے قریبی گاؤں کوٹ میرتھ میں پیدا ہوئے، مگر بعد ازاں کرم آباد گاؤں وزیر آباد منتقل ہو گئے۔ مڈل تک تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد سے حاصل کی اور میٹرک پٹیالہ سے کیا۔ مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل ہوئے، جہاں علامہ شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنلڈ جیسے اساتذہ کی شاگردی اختیار کی۔ مولانا کا مزار کرم آباد وزیر آباد میں واقع ہے۔ یہ ہے جی ایک تصویر مولانا صاحب کے مزار کی، جو وزیر آباد میں سیالکوٹ روڈ کے عین اوپر ایک جامع مسجد کے عقب میں واقع ہے۔ عزیز طلبہ، مجھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں بھی اسی شہر یعنی وزیر آباد کا رہنے والا ہوں، جہاں مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے اپنا بچپن اور لڑکپن گزارا، اور بالآخر ان کا مزار جو ہے، ان کی آخری جو آرام گاہ ہے، وہ بھی یہی ہے۔ اور میرا گھر جو ہے اس مزار سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ یہ رستہ جو ہے میری گزرگاہ بھی ہے، اور تقریباً روز میں یہاں سے گزرتا ہوں، اور کبھی کبھی میں یہاں رکتا بھی ہوں، اس مزار پر حاضری بھی دیتا ہوں، اور مولانا ظفر علی خان صاحب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ لہٰذا میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس مزار پہ جاتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اسی شہر سے وابستہ ہوں، اسی شہر میں میری رہائش ہے، اسی شہر میں میں پیدا ہوا کہ جہاں اتنی قداور شخصیت مولانا ظفر علی خان جو ہے پیدا ہوئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ آپ بے باک صحافی، کہنہ مشق ادیب، شعلہ بیان مقرر، محب وطن سیاسی رہنما اور قادر الکلام شاعر تھے۔ ذمہ دار اخبار کا قلم دان سنبھالا تو کھل کر انگریزی سامراج کے خلاف قلمی جہاد کیا، جس کی پاداش میں کئی بار جیل گئے۔ مولانا کی شاعری میں جوش و ولولے کی کیفیت ملتی ہے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کا عشق آپ کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا، اس لیے آپ نے حمد و نعت میں نئے باب کا اضافہ کیا، محاورات کا برجستہ استعمال اور زبان و بیان پر عبور رکھتے تھے۔ مولانا کو بابائے صحافت، بطل حریت، عاشق رسول اور مجاہد آزادی جیسے القابات سے نوازا گیا۔ عزیز طلبہ، آج میں نے ان کا مختصر تعارف کروایا ہے۔ ایک سبق ہے ہمارا نواں سبق جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کی شخصیت پر ہے، اور ان کی شخصیت پر لکھا ہوا ایک خاکہ ہے۔ جب ہم وہ سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ان کا تفصیل سے جو ہے وہ تعارف کرواؤں گا، اور ان کا قلمی، ان کا سیاسی اور ان کا ادبی تعارف بھی اس کے ساتھ ساتھ کرواؤں گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، ان کی کچھ کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہارستان، یہ ان کی شاعری کی کتاب ہے۔ چمنستان بھی ان کی شاعری کی کتاب ہے، اور نگارستان بھی جو ہے یہ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ حبسیات، یہ بھی ان کی شاعری ہے۔ یہ وہ شاعری ہے جو انہوں نے
دوران قید فرنگ میں بمقام منٹگمری جو ہے ارشاد فرمائے۔ حبسیات در حقیقت ایک صنف شاعری ہے، ایسی شاعری جو جیل میں یا قید میں لکھی جائے اس کو حبسیات کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس کتاب میں فقط وہی شاعری ہے جو انہوں نے قید میں جو انہوں نے لکھی اور کہی، لہٰذا اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ بھی حبسیات رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ایک نثری کتاب ہے سیر ظلمات، ایک اور نثر کی کتاب مارکہ مذہب و سائنس، اور ایک اور کتاب جنگ روس و جاپان۔ تو یہ ان کی کچھ کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے والد صاحب نے جس اخبار کی بنیاد رکھی یہ وہ اخبار ہے روزنامہ زمیندار، جو کہ مسلمانوں کی حقوق کے لیے، مذہبی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی جو حقوق ہے اس کے لیے اس میں مولانا ظفر علی خان نے آواز بلند کی اور جو انگریزی سامراج ہے اس کے خلاف کلمی جہاد کیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اب شعر نمبر 1 پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے، دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ سب سے پہلے کچھ مشکل الفاظ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جی۔ اس میں ایک لفظ اس میں آیا ہے جی میں کش۔ میں شراب کو کہتے ہیں فارسی میں، اور میں کش جو ہے شرابی کو کہتے ہیں، یعنی جو شراب پینے والا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ جام اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں شراب پی جاتی ہے، اور دور جام جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، اس ترکیب کا مطلب ہے شراب کے پیالے کی گردش۔ تشنا لب جو ہے پیاسے کو کہتے ہیں۔ یہاں تشنا لب وہ ہوگا جس کو شراب کی پیاس ہوگی۔ لطف عام، عام مہربانی، عام لطف و کرم جو کہ سب کے لیے ہو۔ اچھا جی، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شعر تو حمد کا ہے، لیکن اس میں شرابی اور جام اور اس کے علاوہ تشنا لبی اس کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ تو اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں صنعت مراعات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کلام میں ایسے الفاظ کو جمع کرنا جو ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہوں، ایک دوسرے سے متعلقہ ہوں۔ جیسے میکش، دور جام، تشنا لب وغیرہ وغیرہ، اس میں جو الفاظ آئے ہیں، ایک لفظ اس میں اور بھی آیا ہے اس، اور وہ بھی در حقیقت جو ہے ان الفاظ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شاعر نے لفظ اس سے کیا مراد لی۔ تو لفظ اس سے مراد ہے ساقی، یعنی مے خانے کا منتظم۔ ساقی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی مے خانہ یا کسی شراب خانہ جو ہے اس کا انتظام سنبھالتا ہے، اس کا منتظم ہوتا ہے، اس کو ساقی کہتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات کہ یہ شعر جو ہے صنف شاعری حمریات پر مبنی ہے۔ اب حمریات ایک صنف شاعری ہے جس میں شراب اور متعلقات شراب کا بکثرت ذکر ملتا ہے، یا پھر ایسی صنف شاعری جس میں شراب نوشی، رندی و مستی سے متعلق جو ہیں وہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، فارسی میں حافظ شیرازی اور عمر خیام، جبکہ اردو میں جگر مراد آبادی، عبدالحمید عدم، ساغر صدیقی اور جوش ملی آبادی کے ہاں حمریات کے بڑے ہی شاندار نمونے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ شعراء نے شراب کو بطور علامت بھی استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد عرفان ذات الہی بھی ہو سکتی ہے، یعنی معرفت کی شراب کا تذکرہ اکثر شعراء کے ہاں ملتا ہے۔ اسی طرح خم، پیمانہ، ساغر،
ساکی، میکدہ، سراہی اور جام جیسے جو الفاظ ہیں، ان کے ذریعے تصوف کے مضامین بھی جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اقبال کے ہاں بھی متعلقات شراب کے استعاروں سے سماجی، سیاسی اور مذہبی جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ غالب کے ہاں اس طرح کے اشعار بے پناہ مل جاتے ہیں جو کہ اس صنف کے ساتھ یعنی خمریات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس میں شاعر جو ہے مختلف ایسے جو متعلقات ہیں جو شراب سے منسلک ہیں، ان کو علامت کے طور پہ جو شعراء کرام ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی مولانا ظفر علی خان نے علامت کے طور پہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے، کیونکہ اکثر بچے کلاس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ شعر تو حمد کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، شاعر جو مولانا ظفر علی خان ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی گواہی نہیں ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ شراب پیتے تھے، لیکن پھر مولانا ظفر علی خان نے ایسے لفظوں کا استعمال کیوں کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک شاعر جو ہے وہ اگر شراب نہیں پیتا تو وہ ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ بات کو سمجھانے کے لیے استعارے کے طور پہ یا علامت کے طور پہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ شعراء کرام استعمال کرتے ہیں۔ ان سے مراد کچھ اور لیا جاتا ہے، اور جب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ در حقیقت مولانا ظفر علی خان کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ میں خانے سے مراد مولانا ظفر علی خان نے دنیا کو لیا ہے۔ میں کش سے مراد ہر زیرو، ہر جاندار یا پھر ہر انسان یا پھر ہر شخص جو سانس لیتا ہے، یا ہر جاندار جو جان رکھتا ہے، جو روح رکھتا ہے، جو سانس لیتا ہے۔ جام سے مراد رزق یا پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یا پھر اس کی عنایات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور ساکی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہاں پہ اس شعر میں لفظ ساکی استعمال تو نہیں ہوا، لیکن لفظ اس سے مراد شاعر جو ہے ساکی کو ہی لے رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں، کچھ نکات کی مدد سے اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کا منتظم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم اس شعر کا مفہوم پہلے مد نظر رکھیں، پھر شعر ہم پر زیادہ بہتر طور پر کھل سکتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اگر ہم اس کا لفظی مفہوم صرف دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اس یعنی ساکی کا دور جام یعنی اس کے پیالے کی گردش ہر شرابی کے آگے پہنچتی ہے، اور اس کا جو لطف و کرم یا مہربانی ہے وہ کسی شرابی کو پیاسا نہیں رکھتی، یعنی اس کی مہربانی کسی کو پیاسا نہیں رکھتی۔ تو عزیز طلبہ، جو شراب خانہ یا مے خانہ ہوتا ہے وہاں کا منتظم ساکی ہوتا ہے، جو چاہے تو کسی پینے والے کو شراب مہیا کرے، اور اگر نہ چاہے تو نہ کرے، اس کی مرضی۔ اس کے خلاف آپ کوئی کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کر سکتے، آپ اس کی باز پرس نہیں کر سکتے، آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، اس کا منتظم ہے۔ چاہے تو پیاسا رکھے، چاہے تو آپ کی تشنہ لبی دور کرے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو دنیا ہے یہ مے خانہ ہے، اور اس دنیا کے مے خانے کا منتظم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اور آپ جو ہیں وہ ہم تشنہ لب رہتے ہیں، اور اس کا لطف و عام جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے، یعنی کہ وہ ہم سب کو اپنا رزق اور اپنے فضل و کرم اور اپنی عنایات سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی مہربانی، اس کی عنایات اور اس کی رحمتیں ہم سب کے لیے ہیں۔ یعنی ہم اگر
हम एक शराबियों की तरह अगर एक महफिल सजा कर बैठे हुए हैं इस दुनिया में, तो अल्लाह ताला की इनायात का जाम, अल्लाह ताला की मेहरबानियों का जाम, अल्लाह ताला की नेमतों का जाम, अल्लाह ताला के रिस्क का जाम हम सब तक पहुंचता है। उसकी गर्दिश जो है हम सब तक पहुंचती है। तो अल्लाह ताला इस दुनिया का मुंतजिम आला है, बेहतरीन इंतजाम को चलाने वाला है। एक शेर है जी, एक एक आयत है जी सूरह अराफ में, वरहमती वसअत कुल्ल शै, यानी मेरी रहमत हर शय का अहाता किए हुए है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो इस सारे जहानों का अहाता किए हुए है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। रब्बुल आलमीन राज़िक और रहीम है। तो जो हमारा रब है ये तमाम जहानों का रब है और तमाम जहानों की परवरिश करने वाला, उनको परवान चढ़ाने वाला रब है। सबको रिस्क अता करने वाला है और ये उसकी एक सिफत है। उसके 99 नामों में से एक नाम है राजिक, यानी उसने रिस्क देने का वादा तो कुरान में कर दिया है। और वो रहीम व करीम भी है, वो सबके साथ एक जैसा सलूक करता है। वो उसमें कोई तहसीस नहीं करता, कोई तफरीक नहीं करता, वो महसूस लोगों को नहीं नवाजता। वो अपने तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को, तमाम जानवरों को, तमाम हशरात को, हत्ता कि पत्थरों में मौजूद जो जो हशरात और जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी नवाजता है। जो जमीन के अंदर, जो समंदर के अंदर जानदार हैं उनको भी वो नवाजता है, उनका रिस्क उन तक पहुंचाता है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, यानी अल्लाह ताला सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। एक और बड़ी अहम बात कि अल्लाह ताला की अताएं, रहमतें और इनायात सबके लिए यकसां हैं, यानी वो सबके साथ एक जैसा सलूक करता है। ऐसा नहीं होता अजीज तलबा कि आपने देखा होगा सूरज जब चमकता है, जब अपने जौबन पर होता है, तो उसकी रोशनी सबको यकसां मिलती है। ऐसा नहीं है कि अमीरों के मोहल्ले में ज़्यादा हो या गरीबों के मोहल्ले में कम हो, या सहराओं में ज़्यादा हो और चमन चमन में, आबादियों में, या फिर या फिर जो सब्जाजार हैं वहाँ पे कम हो या ज़्यादा हो। इसी तरह बारिश भी सब पर यकसां बरसती है, उसमें भी कोई तफरीक और तहसीस कतई तौर पर नहीं करती। इसके साथ एक और बड़ी अहम बात कि वो सबको नवाजता है, गुनहगारों को भी देता है, खताकारों को भी देता है। हत्ता कि वो फिरौन को भी उसने नवाजा, कारून को भी उसने नवाजा। वो सिर्फ मुत्तकी और परहेजगारों और नेकोकारों को नहीं देता, बल्कि गुनहगारों को भी नवाजता है, क्योंकि वो भी उसके बंदे हैं, वो भी उसी की मखलूक हैं। लिहाजा वो इस हवाले से ऐसा नहीं करता कि किसी को ज्यादा दे दे, किसी को कम दे दे, या किसी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दे और किसी को जरूरत से ज्यादा दे दे। ऐसा होता जरूर है, लेकिन उसकी वजह भी मैं आपको आगे बयान कर देता हूं। पहले एक शेर सुन लीजिए। असर तेरी अताओं पर नहीं पड़ता खताओं का, जिसे पैदा किया उसको दिया है आबो ना तूने। आखिरी हमारा जो नुक्ता है जी, अल्लाह ताला की मुसावियाना तकसीम के हवाले से है। तो एक सवाल आपके जहन में भी आता होगा, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अल्लाह ताला की तकसीम अगर मुसावियाना है तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजता है, कुछ लोगों को अल्लाह ताला कम नवाजता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास खुशियाँ ज़्यादा हैं, किसी के पास कम हैं, कोई इंतहाई बदकिस्मत है और कोई इंतहाई खुशकिस्मत है। तो अजीज तलबा, इसमें कोई शक नहीं है कि किस्मत जो है वो अपना अपना किरदार अदा करती है। किस्मत जो है वो इंसान की जिंदगी में बेपनाह जो है किरदार अदा करती है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को अच्छी किस्मत की दुआ करनी चाहिए। इंसान की किस्मत अच्छी हो तो इंसान अल्लाह ताला के
کرم کا اور انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کی قسمت اچھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بطور انسان ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نوازشات، اس کی عطائیں، اس کی رحمتیں، اس کی عنایات اور اس کے رزق کا حق رکھتے ہیں۔ ہم مستحق ہوں گے تو وہ ہم کو دے گا، ورنہ پھر وہ ہمیں نظر انداز کر دے گا۔ دیکھیں نا، دو انسان اگر ایک دوسرے کو ملتے ہیں، دوست ہیں، ایک شخص اگر دوسرے کو نظر انداز کرے گا تو دوسرا بھی کر دے گا۔ ایک شخص اگر آپ کا بہت ہی قریبی دوست اگر آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے، آپ سے سلام بھی نہ کرے، آپ کے پاس بھی نہ بیٹھے، آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، تو آپ اس کو جتنا مرضی چاہتے ہوں، جتنا مرضی آپ کا وہ عزیز ہو، آپ بھی ایک دن اس کو نظر انداز کریں گے اور سوچیں گے کہ جب وہ میری پرواہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے انسانوں سے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جب اس کے بندے اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو ہمیں پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے بندے بہت پسند ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے۔ صرف یاد رہے کہ فقط اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ہر ایک سے مانگنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ یعنی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور جب ہم مانگے تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ اگر سلیقہ نہیں آتا تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز عطا نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنا رزق، اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنا کرم، ان سب چیزوں سے دور رکھے گا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جانا ہے جہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے اور پھر مہربان ہو کر اپنی عنایات کے دروازے ہم پر کھول دیتا ہے۔ اس حوالے سے ایک شعر: خدا کا رزق تو ہرگز زمیں پر کم نہیں یارو، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وافر جو ہے رزق مہیا کرتا ہے، لیکن اس کے بندے خود جو ہیں وہ اس میں قدغن لگاتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت شعر جو کہ مولانا ظفر علی خان کا ہی شعر ہے، اس حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں: سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں، نگاہ مست ساکی مفلسی کا اعتبار اب بھی۔ انتہائی عمدہ شعر ہے، ہمارے سلیبس میں بھی یہ شعر جو ہے ایک سبق میں موجود ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پینے کا سلیقہ آتا ہو تو محفل میں بیٹھ کر پینے کا سلیقہ اور تمیز آتی ہو تو ساقی کی مست نگاہ ایک مفلس جس کے پاس شراب خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، غریب ہے، اس کی نگاہ جو ہے ایک مفلس جو ہے اس کا بھی اعتبار کر سکتی ہے، اور اعتبار کر کے اس کو شراب مہیا کی جا سکتی ہے۔ تو اس شعر میں بھی شراب اور اس کے متعلقات شراب جو ہیں ان کا تذکرہ آیا ہے، لیکن شاعر نے یہاں مختلف بات کی ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے یہی کہا ہے کہ اگر پینے کا سلیقہ آتا ہو تو پلانے والا جو ہے وہ اس کی غربت، اس کی مفلسی اور اس کی خالی جیب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو پینے کے لیے مہیا کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر بطور انسان ہمیں جینے کا سلیقہ آتا ہو، ہم راہ راست پر چلتے ہوں، ہم متقی اور پرہیزگار ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوں، یا پھر ہم کو مانگنے کا سلیقہ آتا ہو، ہم رو کر گڑ گڑا کر اس کی عطائیں مانگیں، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ ہمیں اپنی عنایات سے دور رکھے۔ یقیناً وہ اپنی عنایات کی بارش کرنا چاہتا ہے، وہ رب العالمین ہے،
وہ فقط کچھ لوگوں کا رب نہیں، ہم سب کا رب ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اس کا رزق اور اس کی عنایات اور اس کے فضل و کرم جو ہے وہ حاصل کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم تمام نعمتوں سے لطف اٹھاتے ہیں مگر کبھی سجدہ شکر ادا نہیں کرتے۔ جب ہمیں سلیقہ آ جائے گا، جب ہم رزق کی عزت کرنا سیکھیں گے، جب ہم اس کی طرف سے ملنے والی آسائشیں اور عنایات کا شکر کریں گے تو یقیناً ہمیں ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کی عنایات، اس کے فضل و کرم میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ وہ سب کو وہ اس کی جو تقسیم ہے وہ مساویانہ نہیں ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کمی اور کجی اور کوتاہی ہے تو وہ انسانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے بانٹنے میں کسی قسم کی کوئی کجی کوتاہی اور کمی نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہمارے لینے میں ہے، اس کے دینے میں نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ہم شعر نمبر 2 کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، شعر نمبر 2 ہے: گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ یکتائی کا مطلب بے مثل ہونا، یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو، یا پھر واحد ہونا۔ دوئی لفظ دو سے نکلا ہے جی۔ دوئی کا مطلب دو ہونا یا شرک یا پھر توحید کی ضد۔ نقش کا مطلب نشان ہونا یا تصویر ہونا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک سند کا استعمال ہوا ہے، لفظ ایک اور لفظ دوئی اس میں آیا ہے، یعنی اعداد کا استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس کو صنعت سیاق الاعداد کہیں گے۔ ایک اور صنعت ہے جی، صنعت تضاد۔ ایک ہونا اور دو ہونا یہ در حقیقت ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی ایک ہونا سے مراد توحید اور دو ہونا سے مراد شرک، تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہٰذا یہ ایک طرح سے صنعت تضاد ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی نظام میں، اس کی ذات و صفات میں اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ وہ قطعی طور پہ خود مختار ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رب اور کوئی خدا اور کوئی خالق اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ سورہ شورى میں ارشاد ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک شعر غالب کا: اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دوچار ہوتا۔ ایک اور نقطہ دیکھتے ہیں، ذات و صفات میں یکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے جی، وہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے تنہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری ذات اس کے مقابل نہیں آ سکتی، یعنی وہ جسم سے ماوراء ہے، نور ہے، اور کوئی اس کے مقابل ایسی ذات نہیں ہے جو کہ فقط نور ہو اور اس کے مقابل آ جائے، اس جیسی طاقت اور قدرت رکھنے والی ذات اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، جو ازل سے ابد تک ہے، جس کو زوال نہیں ہے، جو کن کہہ کے یہ اس دنیا کو بنا سکتا ہے اور
اور اس کو فنا کرنے کے لیے بھی فقط اس کے لیے کن کہنا ہی کافی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل ایک ہے، بے مثل ہے، یکتا ہے، اور اس کی ذات میں دوئی کی ذرا بھی بو نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو یقیناً وہ اس نظام کائنات میں کسی نہ کسی اور ذات کے ساتھ مبتلا ہو جاتا، یا پھر محاذ آرائی شروع ہو جاتی، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ اگر اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہو رہی، کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، پختہ دلیل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ صفات کے اعتبار سے بھی وہ یکتا ہے، اس جیسی قوت سمع اور قوت بصر اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہماری جو اگرچہ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی سن سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اس کے پاس جو صفات ہیں وہ خالص اس کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں، کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں، اور ہماری جو صفات ہیں وہ محدود ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے۔ جیسے کہ بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے، لیکن محدود ہے، ہم دیوار کے اس طرف نہیں دیکھ سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہزاروں دیواروں کے پار بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے پاس سننے کی قوت ہے، لیکن ایک خاص جو جگہ ہے وہاں تک ہم سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی سماعت پوری دنیا میں ایک زرد پتے کے گرنے کی آواز بھی اس کو سنائی دیتی ہے، جبکہ ہمیں اپنی کچھ محسوس جو جگہ ہے اس سے باہر کی آواز ہم نہیں سن سکتے۔ تو ہماری صفات جو ہیں وہ عطائی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ذاتی ہیں اور اس کی اپنی ہے، اور وہ اس حوالے سے بھی یکتا ہے، اس کی کوئی اور مثال دنیا میں نہیں ہے جو صفات کے اعتبار سے اس کا مقابلہ کر سکے۔ شعر ہے جی، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی جو ہے ابد تک وہ ہے جمال تیرا۔ دوئی کے نقش یعنی خدائی کا دعویٰ کرنے والے سب جھوٹے ہیں۔ دوئی کے نقش سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ یا وہ ہستیاں جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتی ہیں یا کرتی رہی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ بت جن کو لوگ پوجتے ہیں، وہ تصویریں جن کو لوگ پوجتے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ باطل ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سچا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھ لیں، بے شمار ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے۔ نمرود اور فرعون یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا، ان کی کہانیاں بھی سنی ہوں گی۔ تو فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا، اور اس کے ساتھ نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے فقط ایک مچھر کے ذریعے اس کی موت ہو گئی، جو اس کے ناک میں گھس گیا اور پھر اس کے سر میں، اس کے دماغ میں چلا گیا، اور وہ جو خدا بننے کا دعویٰ کرتا تھا وہ اپنے سر میں جوتیاں مارتا تھا، اپنے غلاموں اور نوکروں کو کہتا تھا کہ میرے سر میں جوتے مارو، اور اسی عالم میں اسی طرح جوتے کھاتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی۔ شداد ایک بادشاہ گزرا ہے، اور 900 سال کہا جاتا ہے، کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ 900 سال اس کی عمر تھی، اور اس نے 300 سال کی محنت کے بعد ایک جنت بنوائی اس دنیا میں، اور اس کے مکانات سونے اور چاندی کے تھے، اور انتہائی خوبصورت اور دل فریب جو تھے درخت تھے، چشمے تھے، نہریں تھیں، انتہائی خوبصورت اور دلکش مناظر تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس جنت میں جا کر رہتا، وہاں بستا، ان مناظر سے لطف اٹھاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع نہیں دیا، اور ایک
اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا اور ایک چیخ چھوڑ دی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ فقط چند مثالیں ہیں، لیکن آپ کو ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ یا ایسے بادشاہ یا صاحب اقتدار لوگ جو ہیں، جو بادشاہ تھے یا حاکم تھے، لیکن ان کے رویے جو تھے وہ ایسے تھے کہ جیسے وہ خدا بن گئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اقتدار کو، ان کی حکومت کو، ان کے عہدوں کو، ان کی دولت کو، ان کے محلوں کو، ان کی ہر چیز کو اسی دنیا میں فنا کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور یہ ثابت کیا کہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے اور جو کہ سچی ہے، اس کے علاوہ تمام جو نقش ہیں، اس کے علاوہ تمام جو تصاویر ہیں، جو جھوٹے خدا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم ہونے والے ہیں، وہ فنا ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود یہ گواہی دیتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے کچھ اپنے بھی اشعار ہیں جی اس حوالے سے۔ عزیز طلبہ، 2 اشعار میرے اپنے جو ہیں حمد کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، ان کو بھی نوٹ کر لیں۔ اشعار ہے جی کہ میں نے بے ساختہ دوئی کا بھرم توڑ دیا، صرف ایک نام لکھا اور قلم توڑ دیا، دل کے مندر میں گیا تیشائے توحید لیے، حمدللہ کہ ہر ایک صنم توڑ دیا۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظام ہستی چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سوا اس کائنات کے نظام کو کوئی چلا نہیں سکتا، اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور خدا اس دنیا میں ہوتا تو یقیناً یہ سارا نظام بگڑ جاتا، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی، یہ کائنات ختم ہو جاتی، بہت پہلے یہ کائنات ختم ہو جاتی اور فنا ہو جاتی۔ تو جی ایک آیت جو ہے سورہ انبیاء میں، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یعنی اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی اب ہم تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ عزیز طلبہ، اس میں کچھ الفاظ دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے ذرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا یا پھر ریزہ۔ فضا کا مطلب ہے ماحول یا پھر زمین کی کشادگی، اور داستان کا مطلب ہوتا ہے قصہ یا کہانی۔ جھونکا ہوا کی لہر کو کہتے ہیں یا ہوا کے ریلے کو کہتے ہیں۔ پیام کہتے ہیں پیغام کو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے۔ ہر چیز سے مراد کہ اس دنیا میں موجود چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ریزہ یا ان فضاؤں میں جو ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی داستان سناتا ہے۔ یعنی اگر اس کائنات کو بغور دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو ہم حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ بہت ساری اشیاء، بہت سارے جاندار ہم ایسے دیکھتے ہیں، بہت ساری وادیاں، پہاڑ اور مظاہر فطرت ہمارے آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس پر یقین کرنے لگتے ہیں کہ ہاں واقعی کوئی ذات تو ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کے ایک ایک ذرے کو
ترتیب کے ساتھ رکھا، اتنی دنیا میں دلکشی اور اتنی خوبصورتی خود بخود کیسے وجود میں آ گئی؟ اس دنیا سے ہٹ کر اگر ہم ستاروں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، یا پھر اس سے بھی جو بعید، جو سورج سے بھی بڑے سورج ہیں اور سیارے ہیں، اگر ان کے بارے میں ہم جانیں تو یہ ادراک ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات یقیناً اس کو بنانے والی کوئی ایک ذات ہے جس نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، اس میں کوئی خرابی اور گڑبڑ نہیں ہونے دیتی۔ وہ کون سی ذات ہے کہ ایک زمین کی گردش میں بھی ذرا سی خرابی پیدا نہیں ہوتی، اور صدیوں سے یہ سورج چاند ستارے اپنی اپنی گردش میں، اپنے اپنے محور میں جو ہیں رواں دواں ہیں، اور رتی برابر بھی ان میں فرق نہیں آیا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتی ہیں، اس کے ایک ہونے کی گواہی، اس کی موجودگی کی گواہی، اور اس کے خالق ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ ایک میرا اپنا ہی شعر ہے جی کہ مجھ کو ہر رنگ میں 100 رنگ نظر آتے ہیں، تو نے ہر رنگ میں یوں اپنی نشانی دی ہے۔ یہ میری ایک حمد کا شعر ہے، آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم نکتہ جی، ہر چیز کا خالق ہوتا ہے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا خالق موجود نہ ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں ایک کرسی ہو، ایک ٹیبل ہو، ایک مارکر ہو، ایک کتاب ہو، ایک کاپی ہو، ایک پینسل ہو، ایک موبائل ہو، کچھ بھی ہو ہمارے سامنے، کوئی بھی چیز پڑی ہو، تو اس کو دیکھ کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز خود بخود نہیں بنی، اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے، کوئی شخص ایسا ہے جس نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ اگر ایک بلڈنگ، ایک عمارت کو دیکھیں تو اس کے معمار کا پتہ دیتی ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہنرمند اور کاریگر ایسا ہوگا یا انجینئر ایسا ہوگا کہ جس نے یہ بلڈنگ کھڑی کر دی، اور اس کے اندر جو رکھی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی بنانے والی کوئی ذات اس دنیا میں موجود ہے، وہ خود بخود وجود میں نہیں ہے۔ تو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہو۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ یہ دنیا سورج کا حصہ تھی، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور یہ ہماری زمین سورج سے الگ ہو گئی، تو پھر یہ ٹھنڈی ہو گئی، پھر یہ آباد ہو گئی۔ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا ایسا ہی ہوا ہو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے اور اس کے حکم پر ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین کا، سورج کا ایک ٹکڑا الگ ہو جائے، اس میں پانی کہاں سے، اتنا بڑا سمندر کہاں سے آ جائے، وہاں پہ جاندار کیسے آ جائیں؟ خود بخود یہ جاندار، یہ حشرات، یہ ہزاروں طرح کی مخلوق اس دنیا میں پائی جاتی ہے، جو زمین پہ رہتی ہے، جو ہواؤں میں اڑتی ہے، جو پانی میں تیرتی ہے، اور پھر پتھروں کے اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق موجود ہے۔ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے، ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ ایک شعر ہے جی، ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ تو کائنات کی ترتیب اور خوبصورتی میں خالق کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ساری ترتیب اور ساری خوبصورتی جو ہے یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس خوبصورتی کو پیدا کرنے والا بھی کوئی اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک شعر ہے جی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ایک اور شعر، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ،
मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। सूरज का तस्करा आ गया। तो जब हमारे कमरे में अगर रोशनी आ रही हो तो ये इस बात की दलील है कि कमरे के बाहर सूरज मौजूद है और वो अपनी आबो ताब से चमक रहा है। कमरे में अगर खुशबू आ रही हो तो ये इस बात की दलील है कि बाहर फूल खिले हुए हैं या कोई शख्स इत्र लगाकर या परफ्यूम लगाकर गुजरा है, क्योंकि खुशबू भी नजर नहीं आती, अल्लाह ताला भी नजर नहीं आता, उसका भी कोई मादी वजूद नहीं है, लेकिन उसके होने का एहसास होता है। तो जिस तरह खुशबू के होने का एहसास होता है, जिस तरह हवाओं की लहरों का एहसास होता है, इस शेर में तस्करा आया है कि हवा का झोंका आके पैगाम देता है, अल्लाह ताला की अजमत की गवाही देता है और एक एक जर्रा उसकी दास्तान सुनाता है। तो वो दास्तान क्या है कि इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। तो जिस तरह हवाएं नजर नहीं आती लेकिन होती हैं, जिस तरह खुशबू नजर नहीं आती लेकिन होती है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला भी होता है, मौजूद है, उसके होने का एहसास होता है। उसका मादी वजूद अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। वो नूर है और उसका कोई मादी वजूद हमारे सामने नहीं है, और ना ही हमें किसी तस्वीर और बुत उसकी परस्तिश करनी चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए। हमें सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। आखिरी जो हमारा नुक्ता है जी, वो चश्मे बीना से देखने की जरूरत है। चश्मे बीना का लफ्जी मानी देखने वाली आंख, लेकिन इससे मुराद है वो आंख जो दिल की आंख है, वो आंख जो रूह की आंख है, या इसको आप बसीरत कह सकते हैं। तो ये आंख सबको नहीं मिलती। ये उन लोगों को मिलती है जो कि अल्लाह ताला को देखने की तलब रखते हैं, जो अल्लाह ताला के दीदार की ख्वाहिश रखते हैं। तो अल्लाह ताला उनको इस कायनात के जर्रे जर्रे में अपनी झलक दिखाता है, और वो लोग जो हैं वो एक खास मुकाम पर होते हैं, उनको अल्लाह ताला नजर आता है लेकिन उसका मादी वजूद नजर नहीं आता, उसकी झलक नजर आती है, उसका अक्स नजर आता है, और मुख्तलिफ उसके रंग नजर आते हैं। अगर हम इस कायनात को देखें तो यकीनन हमें भी नजर आएंगे। अगर हमें पुख्ता यकीन है, ईमान है उसकी ज़ात पर, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला मौजूद है, तो यकीनन उसके रंग, उसकी झलक हमें भी नजर आएगी। एक शेर है जी, खुदा खुद में है आप अपनी निशानी, गलत है कि उसकी निशानी नहीं है। और आखिर में जो सूरह इमरान, आले इमरान जो है, उसकी आयत के तर्जमे के साथ इस लेक्चर का एहतताम करूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात दिन के अदल बदल में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। तो वो लोग जो हिरदमंद हैं, जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, इस रात दिन और ज़मीनों आसमान की जो पैदाइश है, इसमें अगर गौर व फिक्र करें तो उनके लिए बेशुमार निशानियां मौजूद हैं, जो कि अल्लाह ताला की दास्तानें सुनाती हैं, उसका पैगाम हम तक पहुंचाती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।